علیہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو الد الخصام۔ عزیزان گرامی، گفتگویں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے دو طرح کی گفتگو کے بارے میں بیان کیا ہے اور دو طرح کے کلام کے بارے میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو دنیا کے اور تھیریز کے اوپر بہت زبردست قسم کے تبصرے کرتا ہے۔ تھنکرز ہیں، فلاسفرز ہیں، سائنسدان ہیں اور سائنٹسٹ کے علاوہ اور بھی دیگر لوگ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہر شعبے سے وابستہ آدمی اپنی ہی فکر کو اور اپنے ہی شعبے کو، اور چاہے وہ انٹرٹینمنٹ سے کیوں نہ متعلق ہو، اس کو ایک فلسفے کا رنگ دیتا ہے، اور جب وہ فلسفے کا رنگ دیتا ہے اسے، تو پھر وہ کسی بھی گناہ کو اپنے لیے جائز قرار دے لیتا ہے تو نیکی اور بدی کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی بدی کے فرق کے ختم ہونے سے معاشرے کے اندر فساد پھیل جاتا ہے۔ نسلیں نہیں جانتی ہیں کہ نیکی کیا ہے اور نسلیں نہیں جانتی ہیں کہ بدی کیا ہے۔ قرآن مجید کو اس نیکی اور بدی کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے، اور اسی کو وہ رکھ کر سامنے تبصرے کرتا ہے، جس میں قوموں کے واقعات آ جاتے ہیں، قوموں کی گفتگویں آ جاتی ہیں، جس میں لوگوں کے آپس کے کلام آ جاتے ہیں، جس میں دو مختلف لوگوں کے، جو ایک شر کی حمایت میں بات کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا خیر کے بارے میں، اور ایک نیکی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا بدی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں قرآن کریم تھیریز سے چلتا ہے اور قوموں پر آتا ہے، اور قوموں سے چلتا ہے اور فرد پر آتا ہے۔ فرد کے کلام کو بھی قرآن مجید نے سامنے مد نظر رکھا، قوموں کی آپس کی گفتگو کو بھی مد نظر رکھا۔ پوری قوم کا ایک شخص سے مکالمہ اور ایک شخص کا پوری قوم سے مکالمہ، فرد کا فرد سے مکالمہ، اور اس کے بعد تھیریز کے اوپر مکالمہ، یہ قرآن مجید نے، اور پھر بعد میں خدا کے اپنے تبصرے اس کے اوپر کیا ہیں۔ اس میں قرآن کریم نے دو طرح کی گفتگویں کی ہیں۔ ایک دونوں کلاموں کو بیان کیا ہے، اور دونوں کے بارے میں قرآن مجید میں آپ نے آیتیں سننی ہیں اور ان آیات کے بارے میں آپ نے سنی۔ ایک کو قرآن مجید نے اسی قرآن مجید کے اندر کلام معجب کے نام سے پکارا ہے، اور دوسرے کو قرآن مجید کی، جو میں نے ابھی آیت نہیں پڑھی، پہلے والی تو پڑھ دی آپ کے سامنے، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم قرآن مجید اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وَاعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید دو طرح سے بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو دو طرح کے کلام ہیں، ایک گفتگو تمہیں بلیغ گفتگو ملے گی اور ایک معجب ملے گی۔ آئیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بلیغ گفتگو کیا ہے اور معجب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر جو بات کرتے ہیں، قول بلیغ پر بات کرتے ہیں۔ اللہ اس میں کہتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ اس سے واقف ہے۔ کفار کے بارے میں اللہ بات کر رہے ہیں، جو خیر کے مقابلے میں بات کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ تو آپ واقف نہیں ہیں پیغمبر، اللہ واقف ہے ان کے اندر چل کیا رہا ہے۔ یہ کانفرنسیں کرتے ہیں فلسطین کے حق میں، احتجاجی ریلیاں بھی نکالتے ہیں، لیکن اندر چل کیا رہا ہے یہ سورہ فتح کے اندر ہے۔ ان سے کہو کہ وہ بات کریں جو ان کے دل میں چل رہی ہے۔ یہ جو باتیں بنا بنا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں نا، یہ دل میں نہیں چل رہی، یہ تو منہ کی باتیں ہیں، دل میں چل رہی۔ قرآن مجید ڈسکشن جب کرتا ہے کسی بات پر تو وہ ایسی زور کی گرفت کرتا ہے کہ اسے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ تو یہاں پر فرمایا ان لوگوں کے دلوں کے اندر، ما فی قلوبہم، دلوں کے اندر۔ اب جان لیجئے کہ دل تو پہلے ہی دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جسمانی طور پر بھی یہ دل باہر نہیں ہے، اور پھر دل کے اندر، یعنی گویا ہمارے سینے میں دل ہے، اور پھر اس دل کے اندر کچھ جو خون چل رہا ہے وہ بھی ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اب یہ بات تو ہو ہی روحانی اور معنوی طور پر رہی ہے، گویا سینہ ہے اور سینے میں دل ہے، اور دل میں وہ بغض کینہ ہے یا وہ حق ہے۔ دیکھ ہم نہ دنیاوی طور پر سکتے ہیں اور نہ ہم آخرت کے اعتبار سے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔
تو قرآن مجید نے کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ تو اس سے خوب واقف ہے، آپ ان سے اعراض کریں نبی، آپ ان سے اعراض کریں، منہ موڑ لیں، اور کیا کریں، ان کو کیا کریں، اور اِذْهُمْ کیا ہے، اِذْهُمْ یہ ہے کہ ان کو آپ سمجھا دیں بس بات، اور وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ایسی ان کے دل میں بات کہیں کہ جو ان کے قلب میں کھب کے رہ جائے، ان کے دل میں دھنس جائے، یہ بات کا جواب نہ کہیں سے لا سکیں، یہ چاہیں بھی تو بات کے مقابلے میں بات نہ بنا سکیں۔ اس قدر محکم دلیل کے ساتھ گفتگو کیجئے، جس طرح محکم دلیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کی، کہا کہ اگر تم خدا ہو اور تمہیں زندہ کرنے اور مارنے تک پہ قدرت حاصل ہے کہ زندگی اور موت دونوں تم دیتے ہو جو تم نے دعویٰ کر رکھا ہے، تو زندگی موت تو بڑی دور کی بات ہے، نہ زندگی دینی ہے نہ موت دینی ہے۔ یہی سورج جو تمہارے سامنے مشرق سے نکلتا ہے، اسی کو تم مغرب سے نکال کر لے آؤ سب کے سامنے سے، تم اپنے خدا ہونے کی وہ دلیل دو جس سے واضح ہو جائے۔ یہ تو زو مانی گفتگو تم نے کی کہ قیدی کو تم نے زندگی دے دی اور آزاد کو تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، تو کہا زندگی موت میں دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا قول بلیغ بات کریں پیغمبر، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، ایک ایسی گفتگو کریں ان کے اندر کہ ان کے دلوں کے اندر وہ دھنس جائے، ان کے دلوں کے اندر وہ دھنس جائے اور یہ اس کا جواب نہ پا پائیں۔ اب آئیے دوسری جانب قرآن مجید کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، تم نے دیکھا ہے لوگوں کے اندر مَن یُجِیبُکَ اللہ، جو کیا کرتا ہے، میں یوجیبُکَ، کیا میں یوجیبُکَ، کہ وہ حیرت زدہ کلام کرتا ہے، حیرت زدہ کلام کرتا ہے وہ لوگوں کے سامنے، قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کے بارے میں ایسی میٹھی معلوم ہوتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنی دلی نیت پر خدا کو بھی گواہ بناتا ہے کہ میری نیت تو بری نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، أَلَدُّ الْخِصَامِ کیا ہے، فرمایا لیکن وہ ہی کٹر دشمن دین ہے۔ یہ قول بلیغ کیا ہے، قول بلیغ کی یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے، وہ ذہن کو ایڈریس کرتا ہے۔ کیا مطلب، وہ آدمی کو جب اس کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آدمی کو نئی سوچ دیتا ہے، مگر اس کی خامی اس میں یہ دنیاوی اعتبار سے یہ ہوتی کہ اس کے گرد بھیڑ اکٹھی نہیں ہوتی، اس کے گرد بھیڑ اکٹھی نہیں ہوتی۔ یہ ذہنوں کو بدلتا ہے، یہ عوام میں مقبولیت نہیں قول بلیغ حاصل کرتا، جس کا اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے اندر وہ گفتگو کیجئے قول بلیغ جو دلوں میں دھنس جانے والا قول ہو۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ عوامی بھیڑ اکٹھی نہیں کرتا، اس کے پاس شہرت نہیں ہوتی، اس کے پاس عوامی مقبولیت نہیں ہوتی، اس کی طرف وہ لوگ لپک کر آتے ہیں جو دراصل سنجیدہ ہوتے ہیں زندگی کے بارے میں، جو لوگ حق کے متلاشی ہوتے ہیں، برسوں بیت جاتے ہیں ان کو حق کی تلاش کے لیے، جیسے حضرت سلمان علیہ فارسی۔ حق کی تلاش یہ نہیں ہوتی کہ آپ صبح اٹھے اور آپ نے 2-1 فون کالز کی اور پوسٹ شیئر کی اور فیس بک کو کچھ دیکھا اور ادھر ادھر آپ نے سرچ انجن کے ذریعے سے کچھ کال اور کچھ باتیں اور کچھ مسئلے تلاش کیے، یہ حق کی تلاش ہے۔ یہ حق کی تلاش نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے یہ بات مجھ سے آپ سب بھائی اور مجھے بھی سمجھ لینی چاہیے، تذکر کے طور پر، اپنی یاد دہانی کے طور پر، یہ حق کی تلاش نہیں ہے۔ حق کی تلاش سفر اور فقر کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے، جس میں بھوک کاٹی جائے، اپنی دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی زندگی کی نعمتیں چھوڑ دی جائیں، اور جس میں سفر کیا جائے، جس میں کرایہ خرچ کیا جائے، بسوں کے دھکے کھائے جائیں، ریلوں کے دھکے، آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ 3rd کلاس ریلوے کے اندر بیٹھ کر آتے ہیں، آپ کے پاس ڈیوو نہیں ہے لیکن آپ بسوں کے پیچھے لٹک کر جاتے ہیں، اور کچھ فاصلہ آپ گدا گاڑی پر بیٹھ کر طے کرتے، کچھ پیدل طے کرتے، جس میں تھکاوٹ ہو، جس میں مایوس ہو جانے کا عنصر پایا جائے، بد دلی کا
کسی ٹائم بھی آپ بد ہو سکیں. یہ ہوتی، یہ حق کی تلاش ہوتی جس میں کسی کو خاطر میں نہ لایا جائے، نہ اپنی قوم کو، نہ اپنی رنگ کو، نہ اپنی نسل کو، نہ اپنی زبان کو. یہ حق کی تلاش ہے. حق کی تلاش فیس بک پر نہیں ہوتی، واٹس اپ کی چیزیں دیکھنے سے حق کی تلاش نہیں ہوتی. یہ حق کی تلاش نہیں ہے، یہ تو ذہنی عیاشی ہے، ایک مذہبی ذہنی عیاشی. جس طرح ایک غیر مذہبی ذہنی عیاشی ہوتی، یہ وہ عیاشی. یہ دجال کی وہ مقدمات ہیں کہ جو آپ کے سامنے آ گئے ہیں. رات ہم یہاں پر بیٹھے تھے تو ساتھیوں نے گفتگو کی اے آئی پر، ٹھیک ہے؟ تو اے آئی پر کو لینے کے بعد سارے پاکستان کے علماء اس کے حق میں ایسے باتیں کریں کہ یہ دین کا بہت بڑا کام کرنے والی ہے. جس کے سارے ٹولز، جس کی ساری پروگرامنگ کفر کے اپنے ہاتھوں میں ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے اسے اگر روک دیں تو رک جائے. فیس بک پہ آپ پوسٹ نہیں کر سکتے فلسطین کے بارے میں. وہ جب مرضی فائر وال لگا دیں اور آپ کو روک لیں. آپ ٹکڑوں کے اندر لکھتے فے لام سین تو یہ نون، فلسطین کا پورا نام نہیں لکھتے. کیسے لکھ سکتے آپ؟ وہ آپ کے سرچ انجنز کے ذریعے سے پوری دنیا کو چیک کر رہے ہیں. آپ کیسے بے وقوف لوگ ہیں اور آپ کہتے ہیں اسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہم ان کو تباہ کر دیں گے. آپ کے پاس ان کے ننھے ننھے بچے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے شیاطین ہیں. انہوں نے اے آئی پوری نہیں دی آپ کو. وہ بلینئرز، وہاں کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کے پاس یہ تو چھوٹی سی اے آئی انہوں نے دے دی آپ کو، اور آپ اس کے ذریعے سے ویب ڈیولپنگ کر رہے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. تو جو لوگ حق کے متلاشی نہیں ہوتے ان کے لیے حق ان کے سامنے آتا بھی نہیں ہے. حق کی تلاش ایک بڑا لمبا چوڑا کام. یہ قول ابلیغ کرتا کیا ہے؟ یہ کلام ابلیغ کیا کرتا ہے؟ یہ تفکر پیدا کر دیتا ہے. اب جب آدمی میں تفکر پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ اپنے نظریوں کا اثر نو جائزہ لینا شروع کر دیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میں نے زندگی کس رنگ اور ڈھنگ سے گزاری، میرے باپ نے کس رنگ سے گزارا، میرے دادا کیسے گزار کر گئے، ہم نے ہجرت کیوں کیا، ہم کیوں آئے انڈیا چھوڑ کر، ہم کون تھے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کس وجہ سے ہم نے یہ پاکستان کو چوز کیا. میرے دادا نے کیا فرار کی تھی، انہوں نے ہندوؤں کا خوف تھا کیا، سکھوں نے ہمارے گھروں پہ حملے کر دیے تھے کیا، اپنی مال جان اور آبرو کو بچانے کے لیے ہمارے بڑوں نے ہجرت کی. تو یہ تو ہجرت نہیں تھی، یہ تو ایک فرار تھا. اس سے تو کٹ کر وہاں مر جاتے بزدل، آتے ہی نہ پاکستان میں. میں کون ہوں، مجھے جس سکول میں پڑھایا گیا وہ اساتذہ کون تھے، وہ تو قیمت لے کر مجھے تعلیم دیتے تھے. خلوص ان کے اندر کہاں سے آ گیا؟ جن سے میں ٹیوشنز پڑھتا تھا وہ میری ٹیوشنز کے لیے پیسے لیتے تھے میرے باپ سے، اور جب نہیں ہوتے تھے تو بار بار مجھے تنگ کرتے تھے کہ جاؤ اپنے باپ سے کہو تم نے ابھی 2 مہینے ہو گئے ٹیوشنز فیس نہیں دی ہیں. وہ اسکول کیسے، کس طرح میں اسکول سے پیار کر سکتا ہوں جو آپ کو 2 ماہ کی فیس نہ دینے پر کلاس سے آؤٹ کر دے؟ آپ اس سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ اس نے تو اپنا علم بیچا ہے، اپنا فن بیچا ہے. تو بکنے والے کے ہاتھ سے میں محبت کرتا ہوں کیا؟ اس کے نظریے سے محبت کرتا ہوں کیا؟ جس کے دل میں رحم دلی کا عنصر نہیں تھا وہ کیسے مجھے وہ علم دے گا جس کے اندر رحم ہوگا؟ مجھے چاہ کر علم نہیں دیا گیا ہے، مجھ سے محبت کر کے علم نہیں دیا گیا ہے. مجھے سکھایا گیا ہے کسی مجبوری کے تحت، کیونکہ ان کو گورنمنٹ تنخواہیں دیتی تھی، ان کو اسکول کی انتظامیہ تنخواہیں دیتی تھی. تو میں چاہ کر علم نہیں دیا گیا ہوں، میں محبتوں کے ذریعے سے علم نہیں دیا گیا ہوں. اس کو اثر نو پھر ان تھیریز پر ورک کرتا ہے کہ جو علوم مجھے چاہ کر نہیں دیے گئے، مجھے ان علوم کو اب چیک کرنا ہے. جو بکے ہوئے ذہن سے علوم میری طرف ٹرانسفر کیے گئے ہیں، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں ان سوچوں کو چیک کروں کہ میرے اساتذہ نے جو مجھے سوچے دیے ہیں آیا وہ بھی صحیح تھے یا نہیں، کہ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے مجھے وہ علم دیا کرتے تھے. پھر وہ اس ایمانیات کو چیک کرتا ہے کہ جس مسجد کے اندر مجھے تعلیم دی گئی میرے اور ایمان کے نام پر اور اسلام کے نام پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جس استاد نے مجھے تعلیم دی، وہ استاد کون تھے، وہ استاد مجھے کس طرح پیٹتے تھے،
اور مجھے پیٹ کر انہوں نے علم دیا، وہ کس فرسٹریشن کا شکار تھے، وہ جنسی طور پر کس طرح سے بچوں پر حملہ آور ہوتے تھے، ان کا بد کرداری اور ان کے کردار کے درمیان میں مجھے کہاں پہ ایک لکیر اور ایک فاصلہ قائم کرنا ہے، اور ان کا وہ نچلی سطح پر انتظامیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا، اور 2 وقت کی روٹی کے لیے انتظامیہ کے پیچھے پھرنا، لوگوں کے گھروں سے آئی ہوئی خیراتیں اور صدقے اور بھیک میں دیے گئے خدا بن کر دی گئی زکاتیں میرے استاد کو پالتی رہی ہیں۔ تو ایسے استاد نے کیا مجھے یہ سب چیزیں کھانے کے بعد کیا انہوں نے مجھے سچا نالج دیا ہوگا؟ مجھے نہیں دیا وہ نالج، مجھے یہ دیکھنا ہے۔ اور پھر جو میں خود سے سوچتا ہوں اور کچھ سوچیں میں خود ڈیویلپ کرتا ہوں اپنے ذہن کے اندر اور ان پر گفتگو کرتا ہوں اور گھنٹوں خود سے ہم کلام رہتا ہوں، تو مجھے ان کا اثر نو جائزہ لینا ہے، یہ اثر نو جائزہ لینا ہے۔ پھر وہ ذات کے لیے نہیں جیتا، پھر اگر وہ روٹی کھاتا ہے اور اگر وہ گوشت کھاتا ہے، اگر وہ نٹس کھاتا ہے، اگر وہ بادام کھاتا ہے، اگر وہ شہد پیتا ہے، اگر وہ زعفران پیتا ہے، وہ اچھی سی قوت والی غذائیں اور پروٹینز لیتا ہے، تو وہ اپنے بدن کے لیے نہیں لیتا ہے، حق کے لیے لیتا ہے۔ جس حق کو اس نے سوچا، جس حق کے لیے اس نے جان دینے کا سوچا، اس حق کے لیے وہ اپنے آپ کو تر و تازہ رکھتا ہے، اس حق کے لیے وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھتا ہے، اس حق کے لیے وہ اپنے بدن میں قوت جمع کرتا ہے، اس حق کے لیے اپنے بدن میں طاقت جمع کرتا ہے تاکہ میں حق کا حق ادا کر سکوں۔ کبھی ہاتھ سے جو جہاد ہو اور کبھی پورے بدن سے جو نماز ہو، اس لیے وہ جیتا ہے۔ تو پھر جب وہ جینے کے اس مقام پر آتا ہے تو وہ بولتا کم ہے اور سوچتا زیادہ ہے، بولتا کم ہے تو سوچتا زیادہ ہے۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی بات پر غور و فکر کرتا ہے، تو یہ بولنا کم اور سوچنا زیادہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اس کے قلب میں پرورش پاتی ہے، اور گھنٹوں خود سے ہم کلام ہوتا ہے اور فقط حق کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ احساس محرومی کے لیے ہوتا ہے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ ہم کلامی کی کئی شکلیں ہیں۔ تو یہ اس جمعے کا جو مجھے پڑھانا ہے ابھی، اس کا یہ مقدمہ بیان ہو رہا ہے، تو وہ اس پر سوچتا ہے۔ اور پھر ایک تیسری چیز اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہے، وہ دوسروں کی طرف نگاہ کم کرتا ہے، اپنی اصلاح کی طرف زیادہ نگاہ کرتا ہے۔ وہ سوسائٹی کے کسی ایسے عنصر کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا جو اسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے جس میں یہ خود ہوتا ہے، جسے یہ حکمران بڑے پیمانے پر کرتے ہیں اور یہ چھوٹے پیمانے پر کرتا ہے، اور جسے لوگ اپنی دسترس، اپنی وسعت اور اپنے دامن کے لحاظ سے کرتے ہیں، یہ اپنی وسعت، اپنے دامن اور اپنی دسترس کے لحاظ سے کرتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں شرابوں کی بوتلوں کی بوتلیں آتی ہیں، یہ ایک پر گزارا کرتا ہے، وہ ہر ایک آنے جانے والی پر نظر رکھتے ہیں، یہ 2-4 کو اپنے یرغمال بنا لیتا ہے اپنی میٹھی زبان سے، کر یہ بھی وہی کچھ رہا ہے۔ اگر اس نے خزانے کو لوٹ لیا ہے تو جس نے آپ کو ایک خراب کیلا دیا ہے وہاں پر اور اس کو پتا تھا، تو اس سے اپنی دسترس کے مطابق آپ پر ظلم کیا ہے، اور اس سے اپنی دسترس کے مطابق آپ پر ظلم کیا ہے۔ یہ وہ ظلم، اس پر پھر وہ اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہو چکتی ہیں تو آخر میں جا کر کے پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا ہر چیز کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے۔ اب وہ رائے قائم کسی کے کہنے پہ نہیں کرتا، اب وہ تبصرے اور کالم نگاروں کے پاس نہیں جاتا، اب اسے حامد میر کو اور جوید چودھری کو سننے کی ضرورت نہیں اور ہارون رشید کو سننے کی ضرورت نہیں، اب وہ اپنے لیڈروں کی باتیں سیاسی ہوں یا دینی ان پر زیادہ دھیان نہیں دیتا، وہ ان کے تبصروں کے اوپر اپنے تبصرے نہیں دیتا، بلکہ وہ ایک رائے رکھتا ہے، وہ اپنی رائے رکھتا ہے، ایک صائب رائے، ایک منطقی رائے، براہین سے مزین رائے، دلائل سے باوزن کی ہوئی رائے،
ایک ایسی رائے رکھتا ہے، لیکن اگر وہ ان سب چیزوں سے پرے ہے تو وہ پھر دوسرے کلام کی طرف آتا ہے جسے قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تم نے دیکھا کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں فی الحیات دنیا، وہ تمہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی میٹھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں کہ سکسیسفل لائف کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، آپ اپنی کامیابیوں سے کیسے ہمکنار ہو سکتے ہیں، 10 طریقے کامیابیوں کے، بڑے لوگوں کے 10 طریقے، اپنا بزنس کیسے بڑھا سکتے ہیں آپ، آئیے ہم سے سیکھیے۔ تو وہ میٹھی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے وہ آپ سے، وہ مذہب کے بارے میں آپ کو ڈھیلا ڈھالا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے موسیقی سنیے، وہ اس پہ دلائل لاتا ہے، اور اس کے ہماکا فالورز وہ اس کے پیچھے بیٹھ کر وہی تالیاں بجاتے ہیں جو وہ گا رہا ہوتا ہے، وہی ساز کوئی بجا رہا ہوتا ہے جو وہ گا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی قوالی دیکھی ہو تو وہ گانے والا جو گا رہا ہوتا ہے دراصل بجانے والا وہ بجا رہا ہوتا ہے، اور جو پیچھے اس کے کلیپنگ کر رہا ہوتا ہے وہ اسی کے گانے اور بجانے کو مزید تقویت دے کر ایسا ایک شور پیدا کرتا ہے جس سے گانے اور بجانے کی تاثیر بڑھ جائے، جبھی تو کلام آپ کے اوپر آتا ہے، حاوی ہوتا ہے۔ اس ماحول میں جب آپ داخل ہو جاتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ اس ماحول کے چنگل میں پھنسیں، آپ اس ماحول کے چنگل میں پھنسیں، یہ لازم ہے۔ اور اس کے بعد وہ ایک لفظی مہارت ہوتی ہے، اس کی بنت ہوتی کہ لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ کمال کی گفتگو اس نے کی، اس نے بڑے دھیمے لہجے سے گفتگو کی، اس نے بڑے میٹھے لہجے سے گفتگو کی، اس نے لوگوں کو رام کر لیا، اس نے بات کی تو سما باندھ دیا، دیکھنا اس کی تقریر کی لذت، گویا میں نے جانا یہ بھی میرے دل میں ہے، یہ میرے دل کی آواز تھی جو اس نے بیان کر دی۔ اس کی لفظی مہارت، اس کی عوام پسند لہجہ، اس کا عوام پسند اس کی بولی، جواب میں تالیاں، شہرت، تعریفیں، مگر روحانی طور پر نتیجے کے اعتبار سے اس کی ظاہری شہرت کے بیچ میں ایک روحانی سناٹا، ایک ایسا سناٹا جس سے آدمی خوف کھا جائے، ایک سناٹا، ایک ویرانی، ایک ڈرا دینے والا خوف، جس میں انسان اس کے قول کے بعد اپنے ذاتی محاسبے سے احتراز کرتا ہے، اس کی بات میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ اپنا آپ بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ برسوں وہ ہنگامہ رہتا ہے، برسوں وہ ہنگامہ رہتا ہے، اس کی کیسٹس بکتی ہیں، اس کے پروگرامز بکتے ہیں، لوگ ان کی تقریریں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، وہ پرتاثیر گفتگویں کرتا ہے، کہیں تو وہ رلاتا ہے، کہیں وہ دل کو تسکین دیتا ہے، کہیں وہ ہنساتا ہے، وہ مجمع کو باندھ کر رکھتا ہے، اسے جانتا ہے کہ کن ڈوروں سے میں باندھوں گا کہ کچے دھاگے سے سرکار بندے آئیں گے، ان ڈھوروں میں الجھاتا ہے، سوسائٹی کو وہ پپٹ کی طرح سے نچاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ عدم تزکیہ، عدم تزکیہ، یہ ہے وہ جمال جو شیطان کا پھیلایا ہوا ہے، وہ حسن۔ کوئی بھی مرد جب اپنی بیوی کی قربت میں نہیں ہوتا نا اور اس سے کچھ دیر دور رہتا ہے، دیکھیے آپ اپنا یہ تجربہ کر کے دیکھیے کہ کسی بھی لڑکے نے کسی لڑکی سے اگر عشق کیا ہے اور وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس وقت اس کا ٹیسٹوسٹیرون جو لیول ہے نا، جنسی بھوک کا لیول انتہائی عروج پر ہوگا، تو اسے کوئی لڑکی اٹریکٹ کر جائے گی۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے کہا کہ جس کو اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس جائے، لڑکے کو کہا روزے رکھو، کچھ نہیں ہوتا یہ۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر آ کر 2 گفتگویں کی، ایک گفتگو یہ سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر اس کی 204 ہے، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ
میں یوجبو کا قولہ فی الحیات الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو الد الخصام. کچھ لوگ تم ایسے بھی دنیا میں پاؤ گے جن کی میٹھی چکنی چپڑی باتیں تمہیں بڑی بھلی لگیں گی، اور پھر یہاں تک نہیں، ویشہد اللہ، وہ قسمیں اٹھا جائیں گے کس پر؟ الا ما فی قلبہ، اپنے اس دل کی اندر کی گفتگو پر کہ واللہ میرے قلب میں آپ کے ساتھ فقط بھلائی ہے، میں تو یہ کرنے والا ہوں آپ کے لیے. یہ آپ کے سیاسی لیڈر، مجھے نہیں تعلق آپ کہاں سے ہیں، آپ بے دین جماعتوں سے یا دین داز سے ہیں، آپ کسی صوبائی تعصب میں مبتلا ہیں یا کسی کے سیاسی فریب میں، تو وہ قسم کھاتا ہے. اور خدا فرماتے ہیں ان سے کہو وہ کیا ہے؟ وہ الد الخصام، یہ ہے وہ دشمن. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، یہ جب تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان کی بھاگ دوڑ سب اس کے لیے ہوتی ہے کہ زمین پر فساد مچا دیں اور نسلیں تباہ کر دیں. نسلیں تباہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کا بچہ مار دینا. نسلیں تباہ کرنے کا مطلب ہے آپ کی ایمانیات چھین لینا، آپ کی اثر نو سوچی ہوئی سوچوں کو ادھیڑ کر رکھ دینا، آپ کی زندگی کی وہ مضبوط براہین کو توڑ دینا، اور آپ کو بدل کے رکھ دینا کہ آپ کی پوری پوری نسلیں بگڑ جائیں. اور فرمایا کہ جبکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، تو فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے قولے عجب معجب کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں، لیکن اس میں اس قدر مٹھاس ہوتی کہ عوام اس پہ کان دھرے بغیر اور اس کے اسیر اور اس پر لٹو ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. وہ آدمی جو ان سے بات کرتا ہے اولئک الذین یعلمون ما فی قلوبہم، قول بلیغ کہنے والا آدمی، فاعرض عنہم، منہ موڑی کے نبی ان سے، داعی حق منہ موڑو ان سے. خدا کے دین کو پہنچانے والے بات کرنے کے بعد ان سے منہ موڑ لے. وَإِذْهُمْ، لیکن سمجھانے کے بعد منہ موڑ. وَقُلْ لَهُمْ، کہہ ان سے وہ کچھ فی انفسہم، جو ان کے دلوں کے اندر پلتا ہے، اس پہ لگا قولاً بلیغا، ایک زور کی چوٹ جو ان کو جگا دے، جو ان کی غفلتوں کو توڑ دے، جو ان کی شہوتوں کے مزوں کو کرکرا کر کے رکھ دے. یہ عورت سے محبت کرے، ان کو جمع کرنے بھول جائیں، ان کو کھانوں کے اندر کڑواہٹ محسوس ہو. یہ کپڑے پہنے تو کپڑے ان کو ریشم کی بجائے گندک اور آملہ سار کے کپڑے لگیں. ان کی گاڑیاں ان کو سکون نہ دیں. ان کو اس طرح سے اٹھا نبی قولم بلیغا، ان کو راتوں کو چین نہ آئے. یہ سونا چاہیں تو تمہاری باتیں ان کے دلوں، ان کے کانوں کے اندر سائرن بجائیں، چیخیں بن کر وہ ان کے راتوں کو جگا دیں. ان کو قولم بلیغا، اور ان سے ہٹ جائیے باتیں کرنے کے بعد. ان کو دوبارہ منہ نہ لگا. یہ تجھ سے کہیں کہ تو کڑوا ہے، یہ تجھ سے کہیں کہ تیرا مجمع کم ہوتا جا رہا ہے، یہ تجھ سے کہیں آ کر پیغمبر تجھے ماننے والے کم ہیں، یہ تجھ سے کہیں کہ زبان میں شرینی پیدا کیجئے ویسی جیسی دوسرے نے معجب والے کلام نے کی. نہیں پیغمبر، تم سناٹوں والے نہیں ہو، تم شاد باد جنت کے باغوں کی طرف ترغیب دے لے رہے ہو. تم صحراؤں والے نبی نہیں ہو نبی، تم نہریں بہتی ہوئی جنتوں کے نبی ہو. نبی، تم تاریک راہوں کے نبی نہیں ہو، چیختی ہوئی دوزخ کے نبی نہیں ہو. جہاں لاوے پلائے جائیں گے، جہاں پیپ پلائی جائے گی، تم ان کے نبی نہیں ہو. تم ایک ایسے جہان کے جو روشن تر، خوبصورت، چمکدار، لذیذ، جس کی خوشبوؤں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ ہوگی بھی نہیں، لیکن 500 سال کی مسافت پر سے خوشبو آئے گی. اور ان کو سنا اس دوزخ کی بات. ان کے لیے یہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. حسن الیاس،
تم کہتے ہو کہ نیرہ نور کا گانا سننے میں کیا قباحت ہے؟ برے گانوں کے ہم مخالف ہیں، یہ تو ذوق کی بات ہے۔ حسن تم بھی جوان ہو اور ہم بھی جوان رہے ہیں، نیرہ کے گانوں میں ہے کیا ہم نے نہیں سن رکھے؟ ہمیں پاگل بناتے ہو۔ ہم مولاناؤں کو تو پاگل بناؤ جنہوں نے نہیں سنے، ہم تو خود گناہ کی دنیا کے بادشاہ رہے ہیں، ہمیں بتاتے ہو کہ گناہ کے اندر ذوق چاہیے، ہمیں بتاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم غامدی کے داماد بھی ہو اور اس کے شاگرد بھی ہو، اور مل کر تم قوم کو گمراہ کرتے ہو کہ نیرہ کے سنو۔ کون سا سناؤں تمہیں؟ ان کا اشارہ چاند سے پیارا، کہوں کیسے قصہ درد و غم، نہ کوئی ہم نشیں ہے نہ یار ہے، وہ کبھی ہمارے ہوئے ہی نہ تھے۔ یہ سناؤں غزلیں تمہیں، یہ کس کی یاد دلاتی ہیں؟ تمہارے روٹھے ہوئے محبوب کی، تمہارے ہاتھ سے پھسل گئے اور قابو میں نہ آنے والی محبوبہ کی۔ اس کو سن کر کون سا تمہیں خدا یاد آتا ہے کہ تم خدا کے گھر کے طواف کرنے کے لیے نکل جاتے ہو اور نیرہ کا گانا سننے کے بعد تم نماز پڑھتے ہو؟ درختوں کی پہچان اس کے پھل سے ہوا کرتی ہے۔ جب بحث ہو جائے یہ آم کا درخت ہے یا سیب کا درخت ہے، تو پھل لگنے پر پتہ چلتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے کہ یہ آم کا ہے یا سیب کا درخت ہے۔ تو تم جس پھل کو اس امت نے کھایا اور اس پھل کے بدلے میں امت کو جو ہوا، اس پہ قرآن و حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ حرام نہیں تھی یہ سب چیزیں، تو یہ تو شرعیت کا نقص میں مانوں گا کہ جو چیز انسانیت کو نقصان دے رہی تھی قرآن اور حدیث نے اس کو حرام نہیں کہا ہے۔ کیوں؟ ایسی شریعت ماننے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری عقل، میرا مشاہدہ، میرا تجربہ، ایک نہیں دو نہیں، قوموں کی ایک تاریخ ہے۔ تجھے بتاؤں تاریخ امم کیا ہے؟ تیگو سنا اول تاؤس رباب آخر۔ قوموں کی تاریخیں اور ان کے زوال اس وقت ہوتے ہیں جب وہ طاؤس و رباب لے لیتی ہیں، قومیں عروج اس وقت پکڑتی ہیں جب تیغ و سنا سے وہ جنگ لڑتی ہیں۔ تو لوگوں میں سے وہ آدمی جس کا کلام میٹھا ہے، قرآن کہتا ہے قول معجب، کلام معجب، جسے سن کر آپ کہیں واٹ اے ونڈرفل اسپیچ، یہ وہ قول ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ نہ سنو، جس کو آپ جا کر کہیں کہ کیا تقریر تھی، کیا گفتگو کی تھی کاشف نے، جس کو سن کر آپ کہیں کیا لفاظی تھی، ہر حرف حرف کے ساتھ جڑا ہوا تھا، گویا سب غلام تھے اور کنیزیں تھیں اور لونڈیاں تھی سارے غلام، اور ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ سرکار حکم کیجئے کون آگے بڑھے؟ جو لفظوں کی یہ بنت کر رہا تھا کہ آپ نے جانا کہ یہی تو میں سوچتا تھا برسوں سے۔ اس ونڈرفل سپیچ کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ سنانے والا تمہارا کٹر دشمن ہے۔ اس کے کلام کے بعد اگر تم عمل کرو گے تو کھیتیاں تو اجڑیں گی مگر نسلیں بھی ساتھ اجڑ جائیں گی۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ اس پر وہ خدا کو گواہ بنا کر لاتا ہے۔ اس طرح کے بیسیوں کلام ہوں گے، یہ ایک مثال میں نے دی ہے، اور بھی لوگوں کے بہت سے کلام ہیں۔ آپ اس کی ایک آدھ بات سن کر کہتے ہیں کاش استاد جی یہ بہت اچھا آدمی ہے، دیکھیے یہ کبھی کبھی اچھی، کبھی کبھی کا کیا بات ہے، کبھی کے قول تو یزید کے بھی سنا دوں گا۔ فرعون پر گفتگو کر لیتے ہیں اسی قرآن کے ذریعے سے۔ آپ بیٹھ جائیے، میں ثابت کرتا ہوں کہ اس کے کلام کے اندر کس قدر بلاغت تھی۔ آپ قابیل اور حابیل کو لائیں، میں ثابت کرتا ہوں کہ جس نے قتل کیا وہ بالکل ٹھیک مارا تھا اس نے۔ میں آپ کو اس کا کلام سنا دیتا ہوں، لائیے کوئی آدمی اسے یہ تفسیر سیکھنا چاہے جو خواہشات پر مبنی تفسیر ہے، جو جھوٹ پر مبنی تفسیر ہے، وہ کسی کے کلام کو بھی بگاڑا جا سکتا ہے۔ آپ نہ کریں آپ لیکن قرآن مجید اس کو کہہ چکا ہے کہ جو ایڈریس کرتا ہے، جو سوچ پیدا کرتا ہے کلام بلیغ، اس کی طرف شہرت نہیں ہوتی ہے۔ جو ایمانیات کی سوچ دیتا ہے، جو دوبارہ سے کہتا ہے کہ مجھے سوچنا ہے کہ میں نے یہ سوچیں کیوں اپنائی، میں نے اپنے مسجد کے استاد سے کیوں علم لیا، میں نے اپنے سیاست کے استاد سے کیوں علم لیا، میں نے اپنے سکول کے 2 ٹکے کے بکنے والے استاد سے میں نے کیوں لیا۔ آپ
بہت ادب کرتے ہیں، کریں ادب. میں نے کب کہا ہے آپ ادب نہ کریں؟ میں نے کب کہا ہے ان کو گالی دیں آپ؟ میں نے کب کہا ہے جنہوں نے آپ کو حروف شناسی کی ایک تربیت دی ہے، جنہوں نے کتابت میں آپ کو ایک فن سکھایا کہ یوں کر کے کاف لکھا جاتا ہے اور یوں کر کے الف لکھا جاتا ہے، تو آپ کیجئے نا، ادب کیجئے، مگر یہ ادب دل کی گہرائیوں سے نہ کیجئے. یہ حروف شناسی، یہ کتابت سکھانے کا فن، یہ جنت میں نہیں لے جا سکتا. سوچیں لے کر جائیں گی جنت میں، نظریات لے کر جائیں گے آپ کو جنت میں. رسول اللہ نے کسی کو حرف نہیں سکھائے ہیں، رسول اللہ نے کسی کو کتابت کا فن نہیں سکھائے، اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے. سوچیں بدلی، نظریات بدلے پیغمبر نے، زاویہ نظر بدلا، رائے توڑ دینا کا فن سکھایا، اوپینین میکر بنایا، اوپینین بریکر بنایا پیغمبر نے. پیغمبر نے یہ نہیں کام کیے ہیں. پیغمبر کی بات کو شہرت نہیں ہوئی ہے، اس کی قوم نے اس کو نکال دیا ہے. ایک کو نہیں نکالا ہے، 1.25 لاکھ کی ہسٹری ہے، 1.25 لاکھ ریفارمرز ہیں، ان کو نکال دیا ہے. جن کو خدا نے منصب نبوت پر بٹھایا، انسانوں نے ان کے ساتھ دستوں بے گریبان ہوئے ہیں. یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو کسی بغیر وجہ کے ان کو قتل کر دیا انہوں نے. کہ تم ہمیں سکھاتے ہو کہ سوچیں نہیں بناؤ، ایمانیت نہیں لے کر آؤ، یہ تم ہم سے کہہ رہے ہو. کیسے توڑ دیں اپنے آباء و اجداد کی سوچ، اپنی نسلوں کی سوچ، اپنے استادوں کی دی ہوئی سوچ، اپنے سیاسی لیڈروں کی دی ہوئی سوچ، اپنی دینی قیادتوں کی دی ہوئی سوچ، اپنے استادوں کی دی ہوئی سوچ کو کیسے توڑ دیں پیغمبر؟ اس کے مقابلے میں میٹھی اور وہ جو زہر کے ساتھ شوگر کوٹڈ کی گئی سوچیں تھیں وہ لے لی. بس پھر کیا ہوا؟ قلب کی موت ہو گئی، دماغ نے سوچنا بند کر دیا، امت کا بیڑا غرق ہو گیا. دیکھیے اس دنیا میں غزہ کے مسئلے کیا موسیقی سے حل ہوں گے؟ کشمیر میں لٹتی ہوئی عزتیں موسیقی سے حل ہوں گی؟ انڈیا میں جو قوانین پاس کیے جا رہے ہیں وہ موسیقی سے حل ہوں گے؟ آپ کے آئے ہوئے سیلاب یہ موسیقی سے حل ہوں گے؟ آرکسٹرا لے کر جائیں گے؟ جب سرحدوں پر نظریاتی جنگیں لڑی جائیں گی تو ریاض کی طرح کے فیسٹیول کے لیے ننگی عورتیں وہاں لا کر تو آپ نچائیں گے کہ وہ تو لائیں گنے، بندوقیں، ٹینک. یورپ ڈوب گیا سر تاب کمر، اقبال نے کہا تھا، وہ اسلحوں سے ڈوب گیا. آپ کی عورتیں پزیبیں اور چوڑیاں اور گلے کے ہار پہن کر جائیں گی وہاں. جنگ کے جب میدان لگیں گے تو کڑیل مرد سامنے آئیں گے. نظریات پر جنگ لڑیے، خدا نے کہا وہ بھی لڑیں گے، ہم بھی لڑیں گے. وہ کفر کے لیے لڑیں گے، شرک کے لیے لڑیں گے، بتوں کے لیے لڑیں گے، شیطان کے لیے لڑیں گے، نفس کی خواہشات کے لیے لڑیں گے. اور قتل ہو جائیں گے، لاشیں وہ بھی اٹھائیں گے، برباد وہ بھی ہوں گے، اکانومی ان کی بھی ڈسٹرب ہوگی. اکیلے ہم تو نہیں مریں گے نا، اکیلے ہم تو نہیں مریں گے. کیوں ڈرتے ہو؟ ان کو کیوں سکھاتے ہو وہ چیزیں؟ یہ بتانے عجب جو تم نے بنا، یہ تصوف، یہ رنگ و نور کی محفلیں، یہ رقص جن کو تم جائز قرار دیتے ہو، مجھے بتاؤ یہ مسلمانوں کو کب ان کے زوال سے نکالیں گے؟ یہ تم کس قسم کا قول ان کو سناتے ہو؟ یہ کب ہوش میں آئیں گے یہ مجمع؟ یہ کب رسول اللہ کا نسب سن کر ایک آدمی کو آسمانوں پہ اٹھا لیں گے کہ وہ کس نسلیں بیان کرتا ہے؟ کس دن رسول کا وہ نسب سن کر لوگ ایمان لے کر آئے تھے؟ وہ تو رسول کا نسب تھے خود، مگر وہ نہیں مانے نبی کی منصب نبوت کو. ابو لہب نسب سے کیا آری آدمی تھا؟ وہ تو نبی کا اپنا نسب تھا. ابو جہل اپنا نسب تھا. یہ کیسا فریب ہے جو آپ کھا جاتے ہیں؟ یہ کیسا فریب ہے جو سیاست کے اندر آپ ریاست مدینہ کے نام پر کھا جاتے ہیں؟ آپ کو رسول اللہ کی ریاست کا کچھ علم نہیں. وہ کیسے بنی تھی؟ وہ پتا ہے کیسے بنی تھی؟ وہ حیدر کرار کی تلوار سے بنی تھی. وہ عمار یاسر کی بھوک سے بنی تھی. وہ سمیہ کے چر جانے سے بنی تھی. وہ بلال کا کوئلوں پہ لیٹ جانا، وہ خباب کا وہاں پر اس کا خون بہتا ہوا،
وہ شیب ابی طالب سے بنی تھی، وہاں رنڈیاں اور کنجریاں لے جا کر قوم کے بچوں کو نچایا نہیں گیا تھا۔ آپ جانتے ہی نہیں کہ ریاست مدینہ کو بنانے کے عنصر اور عوامل کیا ہیں، کتنی چیزوں سے یہ ہانڈی تیار ہوئی ہے، یہ نہیں علم؟ آپ پاگل ہیں کیا؟ آپ کب تک ان فریبیوں کے فریب میں رہیں گے اور ان کے کہنے پر آپ احتجاجوں پہ احتجاج کریں گے؟ جو جیلوں کے اندر مزے سے رہتے ہیں، جن کی کئی کنال کی جیلیں ہیں، جہاں شیفز ملتے ہیں، روزانہ کھانے ملتے ہیں، دیسی گھی کے کھانے بنتے ہیں، اے سی لگے، ہیٹر لگے، روزانہ کی اخباریں، ٹی وی لگے، عورتیں ان تک پہنچتی، شرابیں ان تک پہنچتی ہیں، چرسیں پہنچتی ہیں، نشے پہنچتے ہیں، جن کو گھر اور جیل اور باہر کچھ بھی نہیں، سب کچھ یکساں سا ہے جن کا سب کچھ۔ آپ ان کو کہتے ہیں وہ جیلوں کے اندر بند پڑے اور ہم کے حق کے لیے آپ نکلیں گے، برباد کر لیں گے اپنے ملک کو؟ کیا یہ خواب کب تک، یہ فریب کب تک، یہ دھوکے کب تک کھائیں گے آپ؟ آپ ان سیاہ کالی جماعتوں جن کے اوپر اسلام کے لیبل، ان کے منہ کو کالا کر دیں، جن کو اپنے عقیدوں پہ یقین نہیں ہے اور یہ کسی اور سیاسی جماعت کو پیچھے رہ کر سپورٹ کرتے ہیں، جن کے بارے میں ان کے رسالوں میں لکھا جاتا ہے اور ان کے منہوں کے اندر سے کبھی کبھی وہ جملے نکلتے جو قرآن نے کافروں کے بارے میں کہا ہے کہ جس قدر توصیف کے جملے یہ کچھ کرتے پھرتے ہیں، ان کے دلوں میں سے زیادہ ہے۔ آپ کھو چکے ہیں جماعتوں، اسلامی جماعتیں سوچیں، آپ اپنے کارکنان، اپنے ارکان، اپنے متفقین، اپنے نائبین اور اپنے دوسرے سب لوگوں کو کھو چکے ہیں۔ ہم مسلمان، ہم جماعتیں کھو چکی ہیں، ہمارا سرمایہ لٹ چکا ہے کسی اور کی۔ غنی روز سیاہ، غنی کشمیری نے کہا تھا کہ اس سے بڑھ کر غنی قیامت کی اور اندھیری راتوں کے اور اماوس کی راتیں کیا آئیں گی کہ یوسف جو آنکھ کا نور تھا یعقوب کا، اب زلیخا اس سے اپنا نور لے رہی ہے۔ جو رسول اللہ کے بچے تھے اب کافر ان سے فائدے لے رہے ہیں۔ وہ برین واشنگ کر کے آپ کے بچوں کو لے جائیں اور کچھ کو جو ہاں چھوڑ جائیں وہ اپنے گماشتے بنا کر چھوڑ جائیں۔ یہ کس کا کلام آپ کے اوپر اثر کر رہا ہے؟ اس کلام معجب اور کلام بلیغ کو سمجھنے کی کوشش کرے قوم۔ کہ کون مجھے حق کی طرف لاتا ہے۔ آپ کثرت کو نہ دیکھیے، آپ دیکھیے نا کہ عوام میں لوگ اس مقبول ہو گئے ہیں۔ شہرت پانا خدا کے ہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، ورنہ رنڈیاں شہرت پائے بیٹھی ہیں۔ ہر روز قوم کی بیٹیوں کے طرح طرح کے کلپس نکلتے آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد کیا رائٹر، کیا کلپر، کیا سب۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب تو برائی کے کلپ آتے ہیں تو وہ نارمل بات لگتی ہے۔ یہی تو کفر کا ایجنڈا تھا کہ ان کو گناہ نہ لگے، بس ختم ہو گئی۔ جس سوسائٹی میں گناہ نہ لگے، موت ہو چکی ہے، نہ کہیں وہ نزا کے عالم میں ہے۔ یہ فریب ہے آپ کا۔ خداوندہ کوئی مسیحا دوبارہ سے عطا کر جو ہم اندھوں کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرے تو ہم بینا ہو جائیں، جو ہمارے مردوں کو زندہ کر دے۔ یہ عیسیٰ کا ظہور تم نے اس وقت تک کے لیے کیوں رکھا؟ ہمیں دوبارہ سے چاہیے عیسیٰ آئیں، وہ مسیح، وہ ہم کوڑیوں کو جو قلب کے کوڑ چل گئے ہمارے دلوں کے اندر، جو دین کے نام پر میرے جیسے لوگ بدکار اور روح سیاہ ان کے اندر کوڑ چلتا ہے، جن کو اپنے کوڑ سے الجھن ہوتی ہے۔ اب ان سے ہم کیا ہیں؟ خداوندہ کیا مسیح صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا؟ ہم تو ان سے بدتر ہو چکے ہیں، ہم زیادہ مستحق ہیں، ہمیں مسیح عطا فرما۔ اور یہاں مسیح کا کیا عالم ہے؟ مزدہ جاں فضا۔ غالب نے کہا تھا کہ مسیحا آپ ہی خود بیمار ہے۔ اس سے کہا خوشخبری تمہارے لیے اے مریضو کہ جس مسیح نے، ڈاکٹر نے ہمیں دوا دینی تھی، وہ خود ہی ہمارے جیسے مرضوں میں مبتلا ہے۔ مزدہ جاں فضا کہ مسیحا خود بیمار ہے۔ غالب کو صرف دنوں پہ سنو گے، امت کے زوال پر نہیں سنو گے غالب کو۔ عزیزو، یہ وہ کرب ہے کہ آپ نے آج میرا 1.5 گھنٹہ لیٹ جمعہ سنا ہے۔ میں کب اپنے آپ میں ہوں؟ میں تو 1 سال سے کسی چکر میں ہوں
میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے خداوندہ، اس سوسائٹی میں میرا اپنا دم گھٹتا ہے، میں کیسے جبر کر کے وہ کچھ کہہ دوں جس پر میں خود کبھی عمل نہیں کر پایا ہوں. مجھے اپنے آپ سے نفرین ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اس کی زد میں ہوں میں. یہ آیت سونے نہیں دیتی ہے کہ وہ باتیں کرتے کیوں ہو جو تم سے ہو نہیں پاتی ہیں. تو یہ قلب کا ایک درد ہے، اس درد کو سمجھیں. یہ نہ کہیں ہم کم ہیں، ہمیں سننا چھوڑ گئے ہیں، ہمارے پاس آتے نہیں ہیں. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلام بلیغ تو کہیں لیکن کلام معجب نہ کہیں، ہم ونڈرفل سپیچ کبھی نہ کر پائیں. خداوندہ کاشف کی زبان کو گم کر دینا جس دن لوگوں کے لیے میں یہ تقریر کروں. اس زبان کو بند کر دینا، یہ زبان جو حق ترجمان نہ ہو سکے، جو لوگوں کے دل کی بات کہے، اس زبان کو روک دینا. مجھے اس خطابت سے کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ امامتیں اور خطابتیں سے میں چڑھتا ہوں. میں نے استاد سے کہا تھا میں چڑھتا ہوں استاد جی، میری چھیڑ ہے یہ. آپ مجھے کیوں مجبور کرتے کہ میں مصلی پر ہو جاؤں اور ممبر پر آ جاؤں؟ یہ محراب اور ممبر اور یہ مصلی اللہ کے نبی کے لیے ہیں یا ان جیسے جو ہیں ان کے لیے ہیں؟ ہم جیسوں کے لیے کب سے ہیں؟ ہم تو خود اپنے دل کی کشتی کو ڈاما ڈول پاتے ہیں. امام مجھے روکے ہے، کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ ہے میرے پیچھے، کلیسا ہے میرے آگے. میں تو ابھی خود گمانوں کے اندر ہوں، میں تو ابھی خود وہموں کے اندر ہوں، میں تو خود ابھی خیالوں میں ہوں. اے یقین آ میرا ہاتھ تھام، مجھے ہم یومنون کے مقام سے اٹھا، ہم یوقنون کے مقام پر لے جا. اے یقین آ، تو کہاں ہے یقین؟ اے یقین تو آ، میں برسوں تیری راہ تک ہوں، تو کب آئے گا میرے پاس؟ میں کب اصحاب الخدود میں ہوں گا کہ کھولتے ہوئے الاؤ کے اندر ایک ایج پر لے جا کر کھڑا کر دیا جائے اور کہو مارو چھلانگ اس تیل کے اندر. تو کیا میں اس یقین پر آج کھڑا ہوں کہ مجھے چھلانگ لگانی پڑ جائے تو میں لگا دوں؟ میں بالکل وہ لونڈی ہوں جس نے اپنے بچے کو لے کر اس کھولتے تیل میں جب چھلانگ لگانے لگی تو رکی ماں، لیکن بچہ بولا ماں یہ کھولتا تیل نہیں، مرکب پہ تنے پاک اور خاک پہ سر تھا. یہ امام حسین کے لیے کسی نے کہا تھا کہ امام حسین کا جب سر کٹا ہے تو بدن اقدس کہتے ہیں گھوڑے پر، شاعر کا خیال ہے یہ، بدن اقدس آپ کا گھوڑے پر تھا اور سر مبارک زمین پر گر گیا. تو کہتا ہے مرکب پر تنے خاک، تنے پاک اور خاک پر سر تھا، مگر اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا. اس کھولتے تیل کے اندر کہیں مشاہدہ جنت میں کر پایا ہوں یا نہیں؟ وہ بچہ ہی نہیں آیا میرے پاس ابھی تک. میں غلام اور لونڈی اور کنیز کی طرح ابھی تک کھولتے تیلوں کو دیکھتا ہوں اور سہما جاتا ہوں. میں کلمہ پڑھتا ہوں جی، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ میرا ایمان ہے جی، لیکن میرا یقین کہاں ہے جناب؟ مجھے وہ یقین لا دیں. ہم گمانوں کے مسافر، ہم وہموں کے مسافر، ہم تخیلات کے مسافر، ہم خیالوں میں کھوئے ہوئے مسافر. اور خدا اے از برترے وہموں قیاسوں جنوں، خدا تو وہ ہے جو وہموں قیاسوں جن سے پرے ہے، اور میں ان گمانوں کا مسافر. کہاں ہے یقین کی منزل اور یقین کی دولت؟ میرا یقین مجھے کوئی لا دے. کوئی شاگرد اٹھے، ظالموں مجھے تمہیں پڑھاتے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں، ایک بھی تم میں سے ایسا نہیں جو مجھے یقین کی دولت دے سکے بدلے میں. میں تمہیں ایمان دیتا ہوں، کوئی تو میرا ہاتھ تھامے مجھے یقین دے جائے. یہ تمہیں کیا ہوا کہ تم مجھ سے بھی بدتر حالت میں چلے گئے؟ میں ایمان پر لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہوں، تم گمان پر چلے جاتے ہو. گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. یہ رستے نہیں کٹ رہے ہیں ہمارے، ہم منزل کھو رہے ہیں، ہم ڈائیورٹ ہو چکے ہیں. یہ جنکشن کہیں اور لے کر جا رہا ہے، واللہ یہ کہیں اور لے کر، میرے دیکھے والے راستے ہیں، ہم اس راستے سے نہیں گزرے، ہم گم ہو چکے ہیں. ہم والضالین کے مقام پر کھڑے ہیں، بلکہ اب تو غیر المغضوب بھی ہو گئے ہیں. ہم تو مغضوبین کے مقام پر بھی کھڑے ہو گئے ہیں.
کہ ریاض کے میلے ہوں اور یہ حکمران جا کر فلسطین کے حق میں تقریریں کریں، تو قرآن نے سورہ فتح میں کہا ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا دل سے کہہ رہے ہیں؟ اگر تم دل سے محمد بن سلیمان کہتے ہوتے تو ادھر سے تم یہ فحاشی بند کر کے یہ بات کرتے. ایک طرف سے تم خنجر گھومتے ہو اور دوسری طرف سے نکالتے ہو. کیا نہ کرو ہم پر یہ ظلم، اور نہ کریں آپ اپنے آپ پر ظلم، نہ جائیں ان کے پیچھے. میں تم کو پکارتا ہوں، لوٹو. اگر تم کسی فریب میں تھے بھی تو آج سے فیصلہ کر لو کہ میں فریب میں نہ رہوں گا، میں گمانوں میں نہ رہوں گا. تمہارا نبی یقین کا نبی ہے. اس قدر تمہارے نبی کا یقین ہے، اس قدر تمہارے نبی کا یقین ہے کہ نماز پڑھنے کی حالت میں تمہارے نبی پر جنت کا تصور چھایا، خدا نے پردہ ہٹایا اس تصور پر. اور رسول اللہ نے نماز کے دوران ہی جنت کے لگے ہوئے درخت کے پھل کو اس طرح سے پکڑنے کی کوشش کی. پھل ہاتھ نہیں آیا ہے. کس قدر مراقبہ کیا ہوگا نبی نے حالت نماز میں. اور تمہارے نبی ہی نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ نبی نے خدا کے غضب کو سوچا تو وہ اس کی سوچ اس قدر بلندیوں پر چلی گئی کہ جہنم کا پردہ ہٹا دیا گیا اور رسول خدا نے اس کے انگارے سے اپنے چہرے کو چھپا لیا اس کی تپش سے. ایسی نماز کی تلاش میں نیرہ نور کے گانے سنو گے حسن الیاس، مہدی حسن کے گانے سنو گے حسن، پروین شاکر کی غزلیں پڑھو گے حسن، شب تنہائی کی غزلیں سنو گے حسن. یہ کے ایل سہگل کو کیا تمہارے دل میں وہ درد ہے جس کی بنا پر تم تڑپتے ہو؟ وہ جو تمہیں حاصل شہوت نہیں ہو سکی. یہ ساری غزلیں، یہ باتیں اسی کا تو رونا ہے. یہ شاعروں کا سنڈاس جو پھیلایا ہوا ہے، یہ وہ ناکام محبتیں ہی تو رو رہی تمہارے اندر چیختی چلاتی محرومیاں کہ تم کسی عورت کے بدن سے کھیل نہیں پائے، اور وہ تمہاری رگوں اور تمہاری ہڈیوں اور تمہارے خون میں اتر گئی اس کی یاد. اور جب تک تمہیں وہ اب حاصل نہیں ہوگی تم اس کی یاد میں غم خون جلاؤ گے اور جگر کا خون پیو گے. ناکام جذبوں اور ناکام محبتوں کا علاج کیا غزلیں اور شاعریاں اور رنڈیوں کے کلام ہوتے ہیں یا خدا کے کلام میں تسلیاں ہیں؟ کلام معجب سے بچو دوستو. یہ طوائفوں کے کلام، یہ شاعریاں جو 1400 سال کی شاعری آپ کی، کیا فارسی کیا ہندی کیا مجھ سے بچی، وہ کلام پڑے ہیں پیچھے جا کر دیکھیں. میری جوانی کا زور بھی ہے اس میں. یہ قول بلیغ ہے. خدا کا کلام سب سے پہلا قول بلیغ ہے، اور ہر وہ قول جو اس کے مقابلے میں آ جائے وہ کلام میں معجب ہے. وہ جن کرے یا بشر یا پری یا وحوش، وہ عالم کرے یا دستار باندھ کر کرے دستار اتار کر کرے، وہ پینٹ کوٹ ٹائی لگا کر کرے یا وہ کنٹینروں پہ چڑھ کے تم کو بتا کر ریاست مدینہ کے خواب دکھائے. وہ کچھ ہو، وہ مارکس ہو، وہ نیتشے ہو، وہ ہیگل اپنا کلام تم کو سنائے، وہ لینن کی تقریر ہو یا سٹالن کی. ہاں ابھی ایک آدمی اتنی عمر کا، یہ کل میرے پاس 2 دن سے مسلسل آ رہا ہے، ہاتھ میں سوشلزم کی بک پڑھی ہے، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، برمنگم سے پڑھا ہوا، بوڑھا ہو گیا ہے، وہ کسی بہت بڑی سیاسی جماعت کی ورکنگ کمیٹی کے اندر ہے، مجھے دعوت دے رہا ہے. میں اس کی دعوت کو سنتا ہوں. پرسوں بعد اس کو کہیں سے میں میسر آ گیا تو وہ بہت بڑا رئیس ہے بھائی. میں اس کے اندر میں اسے اس کے چہرے میں تلاش کر رہا ہوں. یہ کتابیں تمہیں سکون دیتی ہیں. مجھے وہ بتاتا ہے کہ میں نے ایسے اسٹڈی کی، اس کے اوپر ایک ایک جملہ لکھا، ہر جملے پہ انڈر لائن اوور لائن کیا، تو اٹھا کر میں نے بھی دکھائی. میں نے کہا یہ میں نے بھی خدا کے کلام کو اسی طرح ہی پڑھا ہے. میری بھی حدیث کی کتاب یہی ہے. میرا دین کا مطالعہ بھی ایسا ردی نہیں ہے. آپ نے عمر بسر کی تو میں نے بھی بسر کی ہے. ایسا کچھ نہیں کہ ہم خالی ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کلام کے مقابلے میں دیگر کلاموں سے اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اقوال زریں بھیجتے ہیں، شاعروں کے کلام بھیجتے ہیں. تم پر تف ہے بھائی، افسوس ہے مجھ پر. میں تم تک وہ کلام پہنچا نہیں سکا جو دل میں دھنس دینے والا ہو. میں وہ دائی حق ہی نہیں ہوں، میں مردہ دائی حق ہوں. کبھی علم ہے تو عمل نہیں، کبھی عمل ہے تو اخلاص نہیں، کبھی اخلاص ہے تو علم نہیں.
یہ دائی حق جتنے پھر رہے ہیں، یہ گمراہ جتنے ہیں ہمارے جیسے، یہ کم پڑھے لکھے لوگ، کسی کے پاس علم نہیں، کسی کے پاس عمل نہیں، اور کسی کے پاس اخلاص نہیں، جبھی تو امت کی کچھ بن نہیں پا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں نہ سنیں، اس کلام کو جا کر سنیں، اس کو سنیں، ہمیں نہ سنیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے کہا نبی خود بھی پڑھ، تو محمد رسول اللہ کو بھی اسی کلام کی ضرورت ہے، اور تیری امت کو بھی اس کی ضرورت ہے، اور کل انسانیت کو بھی اس کلام کی ضرورت ہے۔ نبی دن رات اس قرآن کو پڑھ، اور پڑھ کے جبریل کو سنا، جبریل سنے کہ تو کہیں سے بھولا تو نہیں، تو کہیں سے بھولا تو نہیں، اس کی زیر، اس کی زبر، اس کی پیش، اس کی شد، اس کی مد، اس کا رکنا، اس کا چلنا، اس کے سکتے، اس کا وقف، نبی جبریل کو سنا، نبی جبریل کو سنا، نبی راتوں کو مجھ کو سنا، لمبے طویل سجدے کر، لمبے قیام کر، نبی قرآن مجھ کو سنا، مجھ خداوند عالم کو سنا، جس کا یہ اپنا ذاتی کلام ہے، کہ میں سنوں کہ تیری زبان اور تیرے قلب اور تیرے دماغ پر کیا یہ وہی کلمے جاری ہیں جو ہم نے تجھ کو بھیجے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھتے کتاب دے دو کوئی پڑھنی ہے، کتاب دے دو پڑھنی ہے، کتاب ایک ہی دی گئی، بس رسول کو بھی وہی اور غیر رسول کو بھی وہی، سب کو ایک کتاب دی گئی۔ آپ عمریں گزار دیتے ہیں دوسری کتابیں پڑھتے ہوئے، اور لوگوں کے کلاموں کو سامنے لے کر آ جاتے ہیں۔ یارو ہم جہنم کا ایندھن ہیں، وہی ایندھن جو حشر کے دن ڈال دیا جائے گا، اپنے اپنے بتوں سمیت، صرف مٹی کے بت نہیں، ہم بت، ہمارے والدین بت، ہمارے چچا تایا بت، ہماری برادریاں بت، ہماری نسلیں بت، سب بت ہیں، ہمارے سیاسی لیڈر بت، ہمارے دینی لیڈر بت، یہ موبائل بت جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، بند نہیں کر سکتے، ہم بھول جاتے ہیں خانہ خدا میں آتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، کھاتے نہیں بھولتے۔ کیوں بھولتے ہیں؟ یہ بت ہیں، لڑکے سب بڑے چھوٹے اے آئی پر چلے گئے ہیں، اب شیطانوں کی ایک نئی دنیا آباد ہوگی، اور یہ ہمارے چھٹے چھٹے بیوقوف مسلمان مصلحین لیڈر وہ کہتے ہیں کہ نئی سائنس پر ہم بات کریں گے تو لڑکے اٹریکٹ ہوں گے ہماری طرف۔ پہلے ہی موبائل مان نہیں تھا تو اب قیامتیں کیا آئیں گی؟ جائیے بھائی جائیے، میں بھی جا رہا ہوں، کوئی آخرت کا سوچئے، میرے نظریات قبول نہیں ہیں تو آپ کے دل کو پھر قرار کیوں نہیں ہے؟ آپ بھی تو مجھے بتائیے نا، اگر میرے نظریات ٹھیک نہیں تو دل تو آپ کا بھی بے قرار ہے، دل تو آپ کا بھی بے سکون ہے، نیند تو آپ کو بھی رات بھر نہیں آتی ہے، پھر اتنا کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے باوجود آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ آپ کیوں سٹریسڈ ہیں؟ نبی کا دین تو فرسٹریشن ختم کرنے آتا ہے، یہ بڑھ کیوں رہی ہے؟ یہ عبادتیں کرنے کے بعد بھی مجھ پہ ایک ذلت طاری میرے نفس کی، کیوں؟ جائیے جا کے حل سوچئے، اپنے دل کو اٹھائیے۔ اگر یہ میری گفتگو آپ کو فریب دے گئی تو یہ بھی کلام معجب ہے، اگر یہ میری گفتگو آپ کو اثر نو سوچنے پر مجبور کر گئی تو پھر یہ کلام بلیغ ہوا۔ خداوندہ میری گفتگو کو کلام بلیغ بنا، مجھے دے مجھ کو بھی صلہ اس اشفتہ سری کا، جوش جنوں میں کہہ جاتا ہوں میں تیرے اسرار، دے مجھ کو بھی صلہ اس اشفتہ سری کا۔ اس پاگل پن کا خداوندہ قیامت کے دن مول ڈال لیں بس، اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ جو تیرا پسندیدہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے وہ پڑھا دیں۔ میں نے تو یہ پاپڑ بیل دیا خداوندہ، تو نے کہا تھا ان کی نگاہ ناز کا ہم سے یہ مان تھا، عمر گزار دیجئے، سو عمر گزار دی گئی۔ میں نے تو اپنا لگا دیا جو یہاں پر تھا، جو پڑھنے کا اپنا سودا دماغ میں سمایا، استاد نے جو کہا یہی زندگی ہے، میں نے تو لگا دیا۔ اس لیے مجھے جب اپنی کوئی آخری خبر کوئی ڈاکٹر کی طرف سے آتی ہے کہ آپ یہ ہیں اور یہ ہو رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آتا ہے کچھ کہہ دے جس کا مول پڑ جائے، کچھ کہہ دے جس میں نجات ہو جائے، کچھ کہہ دے کہ تو رسول اللہ کے سامنے جا سکے، کچھ کہہ دے کہ اس بادشاہ کی اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود بھی تیرے منہ سے وہ کلام نہ نکل سکا جو اس کو خوش کر دے۔
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یار نے یار سے پوچھا اور یار غار نے پوچھا, یار قبر نے پوچھا, یار بدر نے پوچھا, جس نے مال لٹا دیا ایک آنکھ کے اشارے پر, ایک آنکھ کے اشارے پر جس نے مال لٹا دیا, جس نے جا کے بدر میں نبی کو تھام لیا, جس نے عہد کیا اور نبھایا, جا کے نبی کے ساتھ ہی قبر میں سو گیا, جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ جب وہ دونوں غار میں تھے, اس یار نے یار سے کہا کچھ کہیے ایسا کہ مدتوں کی آپ کے ساتھ میں نے محبت کی اور سب کچھ لٹا دیا آپ کے پیچھے, کچھ مجھ کو بھی تو سکھائیے, میں خدا سے کیا کہہ کر معافی مانگوں. کہا نماز میں پڑھا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, خداوندا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اس کو نبی یہ سکھا رہا ہے جس کا کہا میں ابو بکر کے پیسوں کا کوئی مول تول, اس کی وفاؤں کا, پیسوں کی ذکر نبی نے نہیں کیا. پیسے رسول اللہ پہ نہیں خرچ کیے بھائی, وہ تو عثمان نے زیادہ خرچ کیے ہیں. یہ کس نے کہا ابو بکر نے رسول پہ پیسہ خرچ کیا ہے؟ اس نے اپنی جوانی کی وفائیں رسول پر لگائی. وہ بھی جوانی میں بہت پیسہ کما سکتا تھا, وہ بھی بہت بڑا بزنس مین بن سکتا تھا, مگر جو کمایا وہ لٹا دیا اور پھر کمانے کا کبھی سوچا نہیں. وفائیں دی اپنے ساتھ. نبی کو کہا کہ تو صحراؤں میں چلے, میں تیرے ساتھ تیرا ہمدم بن کر چلوں. تم پہاڑوں پر نبی جائے, میں تیرے ساتھ تیرا یار بن کر چلوں. تو جنگوں کے محاذ میں اترے نبی, میں ابو بکر تیرے پیچھے تلوار لے کر اور ڈھال بن کر تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں. نبی میں کبھی تجھے رونے نہ دوں, اور نبی کبھی تیری آنکھ میں آنسو نہ آنے دوں. نبی تیری اپیل ہو تو گھر کے اندر ایک کوڑا پیالہ ہی کیوں نہ میری کل سرمایہ کائنات ہو, میں لا کر تیرے قدموں میں رکھ دوں. نبی میں بھی 38 سال کا ہوں, لیکن نبی تو 40 سال کا ہے. اور وہ نبی کو سہارا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ 2 اینٹیں کیوں اٹھاتے ہیں, آپ بوڑھے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تو جوان ہے کیا؟ اس وجہ سے وہ اس کو کہا کہ تم کہو وہ حشر ایسا حشر ہوگا ابو بکر جس دن کسی کی پیش نہ جائے گی. تم ابھی سے کہنا شروع کر دو کہ ظلمن کثیرا. کر لیا ابو بکر نے اپنے اوپر جتنا ظلم تھا. فاغفر لی, تو بخش دے اب سے ابو بکر کو. کیوں تو توبہ قبول کرتا ہے؟ یارو اگر ابو بکر یہ کہے ہم نے تو دیا ہی کچھ نہیں ہے, اس لیے فکر کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل میرے کزن ہیں, ان کی اہلیہ جوانی میں فوت ہو گئیں. اللہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آج صبح میں نے موبائل کھولا, میرے کالج کے استاد صاحب کا میسیج آیا ہوا تھا کہ ڈاکٹر اختر چیمہ انتقال کر گئے. میرے پرشین ڈپارٹمنٹ کے وہ استاد تھے. میرا ان سے 1996 میں تعلق بنا تھا فرسٹ ایئر میں, اور ان کے ساتھ ہی میں نے پھر اپنا BA تک, اور پھر اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو بن چکی ہے اس کے پرنسپل بنے. مجھے یاد ہے کہ وہ میرے بعد بنے, تو میں کوئی MA کی ڈگری لینے کے لیے گیا تو پرنسپل روم میں, تو میں نے اس طرح دیکھا تو مجھے لگا شاید پرنسپل اندر نہیں ہے, تو میں جلدی سے گزر گیا. تو ایک آواز پیچھے سے آئی ان کی, کاشف. تو میں نے کہا یہ تو چیمہ صاحب کی آواز ہے. تو میں شاید وہ پرنسپل روم میں بیٹھے ہوں, مجھے دیکھ لیا. واپس گیا تو پرنسپل چیئر پہ بیٹھے. کہتے یار اب پرنسپل ہو گیا ہوں. یار میں عجیب بات, تم ہمیں مانتے ہی نہیں ہو. تو میں نے انہیں بڑی مبارکباد دی اور انہوں نے میرے لیے چائے منگوائی. مجھے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا پینسل پکڑی, مہر رکھ دی,
सैन कर ला बादशाह साढ़े 3 तो साढ़े आंदे ही है। डिपार्टमेंट में मैं सदर था, फ़ारसी डिपार्टमेंट, इस्लामिक और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट का मैंने इलेक्शन विन किए हुए हैं वहाँ के। मेरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे ये बातें लिखी हुई हैं, तस्वीरें हैं असातिज़ा के साथ, ऑन चेयर हैं, पीछे नहीं खड़ा मैं उस्तादों के साथ बैठा हुआ हूँ। बस ज़रा दिखावा नहीं आता, तो ज़रा थोड़ी सी काबिलियत बताई कि थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं हूँ, वरना ज़्यादा होता तो विनर ना होता, टॉपर ना होता। ये भी साथ बता दूँ ताकि मेरे बारे में गुलूव ना करे कोई। तो उनसे मैंने बहुत सीखा, बहुत सीखा। वो ईरान से पीएचडी से उस ज़माने में, यानी 1973 के अंदर, 1973 में वो, तो कई दफ़ा यहाँ मुलाकात हुई। नफीस आदमी, रिज़्क़े हलाल खाने वाले आदमी, बेटियों के बाप थे, बेटा नहीं था, तो बड़े अल्लाह पे शाकिर। अभी मुझे मिले भी थे साल पहले, 2-1 दफ़ा फ़ोन भी किया, मैं था नहीं यहाँ पर। तो आज उनकी वफ़ात का मुझे पता चला कि वो इंतकाल फरमा गए। खुदावंद आलम ऐसे नेक दिल उस्ताद को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो जो खातून फौत हुई वो मेरी बहन बनी हुई थी, तो उनको हम ब्याह कर लाए थे। कल हमने उनका जनाजा पढ़ा है। तो मेरे जैसा आदमी जो है वो सोचों में मगन हो जाता है, ये हो क्या रहा है। कितनी दुल्हनें हैं जो अपने अरूसी लिबास सिलवा रही हैं जबकि बाज़ार में उनका कफन आ गया है। कितने नौजवान अपनी शादी की वास्कटें जबकि बाज़ार में उनका कफन आ गया है। कितने बिस्तर ख़रीदने वाले नरम बिस्तर ख़रीद रहे हैं कि बाज़ार में जबकि उनका कफन आ गया है। और कितने हैं जो अपने बच्चों के पैदा होने की खुशी करने का सोचते हैं जबकि बाज़ार में उनका कफन आ गया है। हमारे कफन बाज़ार में आ चुके हैं, वो कपास पैदा हो चुकी है, वो चढ़ चुकी है किसी रूले के ऊपर, उसको अब कोई बुन रहा है, तकदीर बुनती जा रही है। एक हम हैं कि मारे गफलत के नित नए डिज़ाइनों के कपड़े बना रहे हैं। ये उठ जाएंगे जनाजे। कितने घर बना लिए हैं लेकिन वहाँ पे गुस्ले मैयत होने वाला है। कितने शादियाने बज रहे हैं कि कुछ ही देर के बाद कोहराम और बैन और नौहे की आवाज़ें वहाँ से उठेंगी। अजीज़ों, अपनी जाने की हम तैयारी करें। यहाँ बैठ रहने का जो हमने इतना लंबा बना लिया ना प्रोग्राम, इतना लंबा है नहीं। ये भी कलाम मुअज्जब है जो हम अपने आपसे करते हैं, ये हम ही धोखा देते हैं। इस पे बहस होगी, मुझे थोड़ी फुर्सत हो, मेरी अभी लिखने की सलाहियतें आजकल मांद पड़ी हुई हैं, तो मैं रुका हुआ हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को मना के ये लिखा है, क्योंकि तख्लीक का अमल मेरे जैसे आदमी के लिए जब वो वरी हो जाता है बहुत ज़्यादा तो रुक जाता है। मैं फिर लिख नहीं पाता हूँ, सोचों में ज़्यादा रहता हूँ। तो अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह वो हाथ जो तेरे दीन के लिए लिखते थे, वो जो जहन तख्लीक करता था तेरे कहने पर, तो इस मशीन को दोबारा से चला दे। मैं मरने से पहले अपना कोई काम कर जाऊँ, तुझको राज़ी कर जाऊँ। तो अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनका हशर मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन फरमाए। और हमारे वालिदैन करीमैन को भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में रखे। हमारे असातिज़ा जो दुनिया से चले गए सच्चा दीन दे करके, उस्ताद मौलाना इसहाक़ की तरह, तो खुदावंद आलम उनको भी मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा रखें। हम गुनाहगारों को मग़ज़ूब और ज़ालिम दोनों के ज़ुमरे से बाहर निकाल लें। जिनको हिदायत दे दी जाती है, हादी महदी बनाया जाता है, हमें उनमें शुमार फरमा लें। और अल्लाह हर बीमार को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और मैं दो ऐसी आजकल तकालीफ में, बीमारियां तो मेरी 20 हैं लेकिन 2 अरूज पर हैं, तो वो इस वक्त है कि मुझे एक लम्हे भी चैन नहीं पड़ रहा। तो
یہ اللہ کا فضل ہے محض کہ میں یہاں پر آپ ایک لمحہ، میں آپ سے واللہ اس ممبر پہ ایک لمحہ مجھے چین نہیں، اس قدر تکلیف میں ہوں میں، تو اللہ نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ راحت والی موت جو ہوتی ہے نا، اس میں یاد الہی رہتی ہے، ورنہ یہ جسمانی کرب کے اندر آ کر کے بندے کو یاد الہی نہیں رہتی۔ میں نہیں چاہتا میں دنیا سے اس طرح سے جاؤں کہ میں اپنے بدن اور اپنے جسم کی بیماری کے فریب میں اور اس کے کھینچے ہوئے نقشے میں الجھ کر مر جاؤں اور میرا دل شاکر نہ ہو، میرا دل صابر نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس طرح سے مروں کہ شاکر اور صابر دل کے ساتھ خدا کے پاس جاؤں۔ تو اللہ ایسی جو سختی ہے مجھ سے دور فرما دیں۔ میرے لیے آپ اپنی تہجد میں دعا کریں سارے، میں دعاؤں کا مستحق ہوں اور ڈیزرو کرتا ہوں آپ کی دعاؤں کا۔ ہر آدمی جیسے بھیک کا مستحق ہوتا ہے، روٹی کا مستحق ہوتا ہے، پانی کا مستحق ہوتا ہے، تو میں آپ کی دعاؤں کا مستحق ہوں۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ یا اللہ مسلمانوں کا ہر وہ کام جو بگڑ گیا ولی بن کر تو سوار دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفیں سیدھی فرما لیں۔ ہم جہاں جمعے کی نماز